حضرت ضحاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے نزدیک یہی جو تیسرا قول ہے یہ زیادہ معتبر ہے۔ والیوم الموعود، دوسری قسم کھائی الیوم الموعود، یعنی کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوع روایت ہے، اور وہ روایت بھی ترمذی شریف کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ الیوم الموعود سے قیامت کا دن مراد ہے۔ اور آگے جو آیت ہے وشاہد و مشہود، اسی حدیث کے اندر ہے کہ شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے، وہ مشہود، اور مشہود سے مراد 9ویں ذی الحجہ یعنی کہ عرفہ کا دن مراد ہے۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد۔ صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 30 سورۃ البروج، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 9 تک تلاوت کی ہے۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ: والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمانوں کی جو برجوں والا ہے، والیوم الموعود، اور قسم ہے دن کی جو وعدہ کیا ہوا ہے، وشاہد ومشہود، اور قسم ہے حاضر ہونے والے کی اور حاضر کیے ہوئے کی، قتل اصحاب الاخدود، قتل کیے گئے خندقوں والے، النار ذات الوقود، یعنی آگ والے جو ایندھن والی ہے، اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس آگ پر بیٹھنے والے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ اوپر اس چیز کے جو کرتے تھے وہ مومنوں کے ساتھ حاضر ہونے والے تھے۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور نہیں بدلہ لیا ان اصحاب الاخدود نے ان مومنین سے مگر اس وجہ سے کہ وہ ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ اللہ تعالیٰ جو غالب ہے، جو تعریف والا ہے، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ جو اسی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی ملکیت، بادشاہی، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ سورۃ البروج آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 9 تک تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ بیان کیا۔ کل اسی صورت کا ہم نے شان نزول، ظالم بادشاہ کا قصہ، یوسف ذو نواز کا، اور اس کا انجام کہ اس کو کس طرح پھر اس کے انجام بد تک پہنچایا، یہ سارا ہم نے کل کے ویڈیو کے اندر بیان کیا۔ آپ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، سنی ہوگی۔ آج ان آیات کا ترجمہ کیا ہے اور ان کی مختصر سی تفسیر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ والسماء ذات البروج، اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ اس میں سے پہلی قسم کھائی کہ آسمان کی، پھر اس میں یہ کہا صفت بیان کی جو کہ برجوں والا ہے۔ بروج، برجوں والا، اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کے اس بارے میں متعدد اقوال ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ بروج سے مراد ابواب ہیں، یعنی کہ دروازے۔ بعض نے یہ کہا کہ بروج سے محلات مراد ہیں، اور وہ محلات جو آسمان میں پہرے دار، نگران فرشتے، ان کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ اور بعض نے یہ کہا ہے کہ بروج سے
آسمان کے 12 حصے مراد ہیں. جو فلاسفہ کے ہاں بروج ہے جو جن کے نام بھی رکھے گئے ہیں، آپ نے وہ نام سنے ہوں گے، حمل، سور، سرطان اور میزان، اس طرح کر کے وہ جو 12 نام ہیں، یہ بعض نے کہا کہ یہ برج سے مراد ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ضحاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے نزدیک یہی جو تیسرا قول ہے یہ زیادہ معتبر ہے. والیوم الموعود، دوسری قسم کھائی الیوم الموعود، یعنی کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے، اور وہ روایت بھی ترمذی شریف کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الیوم الموعود سے قیامت کا دن مراد ہے. اور آگے جو آیت ہے وشاہد و مشہود، اسی حدیث کے اندر ہے کہ شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے، وہ مشہود، اور مشہود سے مراد 9ویں ذی الحجہ یعنی کہ عرفہ کا دن مراد ہے. اب اس میں شاہد و مشہود میں اور بھی مفسرین اکرام کے جو ہیں وہ متعدد اقوال موجود ہیں. جیسے ایک یہی ہے کہ حدیث میں جیسے آیا ہے کہ شاہد سے مراد جمعہ اور مشہود سے مراد یوم النحر، یعنی کہ عرفہ والا یوم النحر، عرفہ کا دن، یعنی کہ 9ویں ذی الحجہ، عرفہ والا دن، یوم النحر نہیں. اب اس سے مراد کیا ہے کہ جو جمعہ ہے، جمعہ خود حاضر ہوتا ہے، شہر ہو دیہات ہو وہ خود حاضر ہو جاتا ہے، لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں. لیکن جو عرفہ ہے وہ میدان عرفات میں آپ کو جانا پڑے گا کہ 9ویں ذی الحجہ، وہیں آپ کو ساروں کو وہاں اکٹھا ہونا پڑے گا. اس لیے شاہد سے مراد جمعے کا دن، مشہود سے مراد عرفہ والا دن. اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ شاہد سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مشہود سے مراد قیامت والا دن ہے. بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے اور مشہود سے مراد یوم النحر یعنی کہ قربانی والا دن بھی اس سے مراد ہے. اور بعض کے نزدیک شاہد سے مراد پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشہود سے مراد قیامت. اور بعض حضرات نے شاہد سے مراد جو ہے وہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو لیا، اور مشہود سے مراد تمام سابقہ جو امتیں ہیں ان کو مراد لیا. یہ تمام اقوال شاہد اور مشہود کے متعلق ہیں. قتل اصحاب الاخدود، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے پیچھے 4 چیزوں کی قسمیں کھائی، اور 4 چیزوں کی قسمیں کھا کر اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اصحاب الاخدود کو اللہ تعالیٰ غارت ہوں یا وہ غارت ہوں گے یا غارت ہو گئے، صحیح ہے. یہاں سے اللہ تعالیٰ نے مراد کیا یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی جنہوں نے خندقیں کھود کر وہاں پہ مومنین کو آگ جلا کر آگ میں جلا دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان خندقیں کھودنے والوں پر لعنت کی اور مومنین کو تسلی دی. میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں مسلمانوں کو تسلی دیں گے کہ جیسے خندقیں کھودنے والوں کو جنہوں نے اس وقت کے مومنین کو آگ میں جلایا ان کو ہم نے ان کا انجام برا کیا تھا، تو یہ جو کافر آپ کو تنگ کر رہے ہیں ان کا انجام بھی بد ہی ہوگا انہی کی طرح. اس لیے آپ لوگ پریشان نہ ہوں. اب کبھی انجام برا جو ہے وہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ غزوہ بدر میں ہوا، اور کبھی اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں نہیں کریں گے لیکن آخرت میں کریں گے، اور آخرت میں تو اس کا انجام برا ہوگا ہی ہوگا. اذ ہم علیہا قعود وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود. مقصد یہ ہے کہ جب مومن آگ میں جل رہے تھے یعنی کہ وہ واقعے کے مطابق، تو پھر یہ جو خندقوں والے تھے یہ آگ کے کناروں پہ بیٹھ کر ان مومنین کو جلتا ہوا دیکھ رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے کہ جی بڑی بات ہے، بڑا اچھا ہو گیا، یہ جل رہے ہیں، یہ یعنی کہ وہ ان کی برائیاں کر رہے تھے اور ان کو جلتا ہوا دیکھ کے یہ خوش ہو رہے تھے، تماشا دیکھ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آگے یہ فرمایا وما نقموا منہم سے کہ یہ جو سارا کچھ یہ کر رہے ہیں آخر ان مومنین کا قصور کیا تھا؟ ان کا صرف یہ قصور ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہیں تو یہ ان کو آگ میں جلا کر اور ان کے اوپر جو ہے وہ ان کا تماشا بنا رہے ہیں، ان کے اوپر خوش گپیاں کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں. اور وہ اللہ بھی کون جس کے اوپر وہ ایمان لائے ہیں؟ وہ اللہ جو کہ تمام زمین کا، تمام آسمانوں کا مالک ہے. جب یہ اس کے اوپر ایمان لے کر آ گئے ہیں تو یہ اس کے اوپر ہنسنے لگے، ہنس بھی رہے ہیں اور ان کا مذاق اڑا رہے ہیں اور ان کو آگ کے اندر جلا رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے علاوہ تو ان کا کوئی بھی اور جرم نہیں تھا، صرف ایک ہی جرم تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظالم کے ظلم، مظلوم کی مظلومیت، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ہر چیز سے واقف ہوں، جو ظلم کر رہے ہیں میں اس سے بھی واقف ہوں، جن پہ ظلم ہو رہا ہے میں اس سے بھی واقف ہوں، اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کافر کو، ظالم کو ضرور بھی ضرور سزا دیں گے، جو انہوں نے دنیا میں ظلم کیا وہ آخرت میں اپنی سزا کو پائیں گے۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے یہی پڑھا کہ مسلمانوں کو تسلی دی، آج کے لیے ہمارے لیے بھی تسلی ہے۔ کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں جی کہ کافر ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، مسلمان ایسے ہیں، تو بھائی تسلی رکھیں، اللہ تعالیٰ جو آپ سے کام لے رہے ہیں وہ کافروں سے کام نہیں لے رہے، اور جو کافر آپ کو تنگ کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، کوئی اچھی بات اگر ہم کسی کو بتاتے ہیں تو اس پر بھی لوگ، بلکہ کافر تو کیا کافر ہیں، مسلمان بھی کبھی کبھی دوسرے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو دین کی بات آپ تک پہنچائی جا رہی ہے اس کو مذاق میں نہیں لے کے جانا چاہیے، بلکہ اس کو سوچ سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔